ان کو آنے میں برہن پر یہ مجھے 50 قسمیں نا ٹھیک ہے چلو میں نکل گا تھڑکا لاسا اس طرح آگے کو میں نہ کرتا اللہ سبحان تھوم بھی مہنگا ہو گئے یار بیٹھے ہوئے نظر ولاگ آج کی نئی تازہ مزیدار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے میرے سبسکرائب اور لائک کرو ساتھ میں بیل آئکن لازمی دبانا. آج آپ کو پتہ ہوگا میں اتنا گرم ہو کہاں جا رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے گاؤں میں امجد صحیح آ رہا ہے قاری جو ہے نا ابھی مغرب کو پہنچ آیا تھا تو ابھی وہیں بھی جا رہے ہیں ابھی تو ابھی راستے کا ولاگ تو نہیں بنا سکتا اندھیرا ہوں تو جب میں وہاں پر پہنچوں گا تو ان کے ساتھ ملاقات بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا تو وہ بھی بتاؤں گا کہ ان کا بیان بھی بتاؤں گا آپ کو میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا لازمی. تو چلو پھر چلتے ہیں. تھوڑا باتیں میرے سے باتیں بھی نہیں ہو رہی کیونکہ میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں نا کہ میں جن کا بہت 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 بڑا فین ہوں نا وہ آ رہے ہیں آج ہمارے گاؤں میں یار یقین مانو پہنچ چکے ہیں یار. تو ابھی انٹر ہوں گے اندر مسجد کے انتظامیہ بھی ہے ابھی چلیں گے اندر سارے آئے ہوئے پہنچ چکے ہیں. مجھے کہا جا رہا تھا کہ بیٹھ کے تقریر کریں میں نے کہا میرے لیے شرم کی بات ہے ایک سفید ریش کھڑے ہو کے بولے اور اللہ کا نام بلند کرے جذبات سے بولے اور میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں. بہرحال اللہ پاک آپ کے جذبات میں اضافہ فرمائے. ابھی مدارس کا تذکرہ کر رہے تھے کلنجر کی سرزمین پر کہ ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے اور مستقل مدارس ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں مدرسے ہوتے ہیں طالب علم ہوتے ہیں قرآن پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے آواز لگائی جاتی ہے پروردگار آنے والے عذابوں کو ٹال دیتا ہے. اور تفاسیر میں لکھا ہے 3 آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ جن کی گونج کے بعد پروردگار آنے والے عذابوں کو واپس کر دیتا ہے. اور آواز کڑیے انہوں کو یاد کر کے یہ تقریر شروع ہوگی. پہلی آواز جب آپ کا مجاہد میدان جہاد میں جاتا ہے صف بستہ ہوتا ہے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے کلاشن ہوتی ہے اور وہ کافر کو دیکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو دیکھتا ہے اور نعرہ بلند کرتا ہے نعرہ تکبیر لگاتا ہے اللہ اکبر کی گونج آتی ہے. یہ آواز اللہ کو اتنی پسند آتی ہے پروردگار آنے والی آفتوں کو ٹال دیتا ہے. دوسری آواز آپ کا حاجی احرام پہن کر احرام جانتے ہیں نا کوٹ پتلون ٹائی نا جی بولتے نا اے جی کہ اللہ اکبر 2 چادریں ہیں انسلے کپڑے ہیں ایک چادر نیچے باندھی جاتی ہے ایک اوپر لی جاتی ہے. حاجی یہ 2 چادریں باندھ کر اللہ اکبر بالفاظ دیگر کفن پہن کر غسل کر کے کفن پہن کے واسکٹ اتار دیا جاتا ہے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں سارا ساز و سامان اتار دیا جاتا ہے اور یہ چادریں پہنتا ہے گویا کہ کفن پہنتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے جس طرح آپ مردے کو گھڑی اتار دیتے ہیں واسکٹ اتار دیتے ہیں کوٹ اتار دیتے ہیں چادر اتار دیتے ہیں کفن پہنا دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر بار چھوڑ دیتا ہے چلتا کاروبار چھوڑ دیتا ہے دکانیں مارکیٹیں جائیدادیں چھوڑ کے روانہ ہوتا ہے. پروردگار کہتے ہیں جس طرح آج تو تھوڑے عرصے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے
یہ لباس پہنا کر کفن پہنا کر تجھے قبرستان روانہ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، احرام پہن کے جاتا ہے اور وہاں یہ جا کے بھی ایک آواز لگاتا ہے۔ وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رب کہتا ہے یہ آواز مجھے اتنی پسند آتی ہے، میں زمین پر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آنے والی آفتوں کو واپس کر دیتا ہوں۔ کتنی آوازیں ہو گئی ہیں؟ پہلی مجاہد دی، دوئی حاجیہ دی، دوئی کستی حاجیہ دی، یاد ہو سی نا؟ اللہ اکبر، تسی افسوس او جی مولی صاحب کون جہاد کرے، کون اجازتے جلے، ہون تے پیسے ہی موچ ہو گئے، ٹکٹ ہی مہنگا ہو گیا ہے، ویزا بھی مہنگا ہو گیا ہے، تو سادہ مجھ لمحہ سفر دس کے دا۔ اللہ اکبر میرے دوست، تیسری آواز جو انہی آوازوں کے برابر ہے، جس کے لیے تجھے میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے تجھے ویزا لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے تجھے ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے محلے کی مسجد میں جا، وہاں مدرسہ ہوگا، قاری صاحب کلاس لگا کے بیٹھے ہوں گے، قاری صاحب کے سامنے ایک ڈیسک رکھا ہوا ہوگا، قاری صاحب بچوں کو چپ کرانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے اس پر ٹک ٹک کر رہا ہوگا۔ یہ ٹک ٹک رب کو اتنا پسند آتا ہے، پروردگار زمین پر نازل ہونے والی آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اترے سمجھ آئیں کہ نہیں آئیں؟ پہلی انہاں کو جگا لے ہو، پہلی دوئی تری آئے ہائے ٹک ٹک تریہ کے ہے۔ یار میں گل کرا، جس کلاسہ بے بیٹھے دے استاذہ دا پھٹے تے ٹک ٹک کرنا خدا کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ رب العالمین آنے والے عذابوں کو ٹال دیتا ہے۔ ارے بتاؤ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں کی زبان سے نکلنے والی آیات اور قرآن کی آیتوں کی آواز رب کو کتنی پسند ہوگی؟ اس پر خدا کیا دیتا ہوگا کہ جہاں پھٹے پر قاری صاحب ہاتھ سے یہ چھڑی سے ٹک ٹک کرتا ہے، یہ خدا کو اتنا پسند آتا ہے، تو وہاں پڑھنے والے بچوں کے بول رب کو کتنے پسند آتے ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ جو بچے، یہ مدارس، یہ مسجدیں، یہ قاری، یہ مولوی جو آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ آپ پر کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی آفتیں ٹال دی جاتی ہیں۔ ورنہ اصل کو اپنے کرتوتہ دا پتہ ہے کہ نا؟ بولو پہلیاں قوماں تے جڑے عذاب آئے وہ کٹ تول دے ایسے، کٹ ناپ دے ایسے، ملاوٹ کر دے ایسے، وہ ساریاں برائیاں جنیاں انہاں بے ایک ایک موجودہ سی، وہ ساریاں کٹھیاں اصل میں جائیں یا نہیں؟ بولو ایسی کہ خدا دے پودرے لگ گئے، بول دے نا تسی۔ یہ ان پر عذاب آیا، کسی پر آندھی چلائی جاتی ہے، کسی پر پتھر برسائے جاتے ہیں، کسی پر عذاب آتا ہے، لیکن آج اور رب نے آپ پر مجھے محفوظ کیا ہوا ہے۔ حفاظت کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن کی یہ آواز موجود ہے جو ان کے پاس ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ یہ مدارس والے آپ کے موسن ہیں، یہ آپ کے بچوں نے قرآن پڑھا، سیدنا علی المرتضی بول دے نا،
بڑا خیال ہے اسماعیل کنوری صاحب سے بلا کے تو لوگوں کاغذ کا کچھ نہیں چھوڑے بچوڑ چھوڑے دیتا تو سب ایک پیسہ نہیں ہونا کو پہلے دے کے فارغ ہو گیا سو جیب چھڑے ہو گئے کہ دیتا ہی دی کنوری صاحب کا اثر نہیں دیتی ہے ماشاءاللہ بس پھر ٹاک کے ہی رکھو پردے میں رہنے دو اللہ قسم اللہ دیئے جا نات خان بریلویہ بھی ہوا ہے نا ایسے تک ڈبوئے دو ایسی دیوبندی مجھ پہ قدرے یقین کرو اللہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کہہ دو ارے اونچی آواز سے کہہ دو رضی اللہ تعالی ایک گل کر دیں بڑی عجیب آختے لوگوں جدو مڑا دل اے آختے ہے استی دے دوستی دے رہے کو بے فرق ہے تھوڑا جائے نا ہوتے ہیں ان کو آنے میں برے ان کو نہیں ہمیں دے پجا کس میں ٹھیک ہے چلو میں نکل گا تڑکا لاسا اس طرح آگے کو میں نکل رہا اللہ تھوم بھی مہنگا ہو گئے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی ایک گل کرنے آتے لوگوں جدو مڑا دل اے آختے ہے کہ میں خدا نال گلا کرا میں نماز شروع کر کرنا جدو مڑا دل اے آختے ہے خدا مڑے نال گلا کرے میں قرآن کھول کے بیٹھوں سبحان اللہ ارے نماز میں بندہ رب سے اب کلام ہوتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے رب بندے سے اب کلام ہوتا ہے تو سا دیکھے جو آدمی نمازہ کو آندہ ہے تو نمازہ میں کیا آختے ہیں خدا نال گلا کرتے ہیں کس نال گلا کرتے ہیں خدا نال نماز شروع کی تھی کہ کیا آختے ہیں خدا کو آواز دینے کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک بندہ کہتے ہیں سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے و بحمدک ساری تعریفیں تیرے لیے و تبارک اسمک اے اللہ تیرا نام بڑا برکت والا ہے و تعالی جدک و تعالی جدک اے اللہ تیری شان بڑی اونچی ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو میں نے اپنا بندہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے لے کر عرش تک سارے پردے چاک کر دیے تاکہ تمہیں دیکھنے میں دقت نہ ہو دیکھو یہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے مجھے آوازیں لگا رہا ہے بابوزوں کے کھڑے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے اور بار بار اعلان کر کے کہتے ہیں سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و تعالی جدک و تعالی جدک آگے کہتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اے اللہ میں اعلان کر کے کہتا ہوں جس طرح تو پاک ہے تعریفیں تیرے لیے شان تیری اونچی ہے اور میں ساتھ یہ بھی اعلان کرنے لگا ہوں بابانگے دول کہتا ہوں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اے اللہ تیرے بغیر میں الہ کسی کو نہیں مانتا تیرے بغیر میں حاجت روا کسی کو نہیں مانتا تیرے بغیر میں کارساز و دستگیر کسی کو نہیں مانتا اے اللہ میں تیرے بغیر اپنی بگڑی بنانے والا کسی کو نہیں مانتا اللہ فرماتے کرے تو گواہ بن جاؤ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میرے بندے نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا اپنے عقیدے کا اعلان کیا کہ اللہ
تیرے بغیر الہ کوئی نہیں، اللہ تیرے بغیر حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تیرے بغیر کارساز کوئی نہیں، اللہ تیرے بغیر مشکل کشا کوئی نہیں۔ اب تم گواہ بن جاؤ، یہ فاتحہ پڑھے گا میں قبول کروں گا، رکوع کرے گا میں قبول کروں گا، یہ سجدہ کرے گا میں قبول کروں گا، یہ اتحیات پڑھے گا میں قبول کروں گا، یہ سلام پڑھے گا میں قبول کروں گا، درود پڑھے گا میں قبول کروں گا، دعا کرے گا میں قبول کروں گا۔ اگر اس کے عقیدے میں فرق ہوتا، عقیدے میں فرق ہوتا، عقیدے میں نقص ہوتا، پروردگار کہتے ہیں میں اس کی کوئی چیز قبول نہ کرتا بلکہ صرف کپڑے میں لپیٹ کے میں اس کے منہ پہ مار دیتا۔ نماز میں گل بول گئی ہو، خدا سے ہم کلام، نماز میں بندہ اور نمازہ بے آدمی کس نال گنا کرتے ہیں، اللہ نال گنا کرتے ہیں، اللہ نال گنا کرتے ہیں۔ حضرت علی آختے جدو مڑا دل اے کر دے میں خدا نال گنا کرنا، میں نماز نیند کے کھل جلتا، جدو مڑا دل اے آختے خدا مڑے نال گنا کرے میں قرآن کھول کے بیٹھ جلتا۔ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ رب بندے سے ہم کلام ہے، پھر خدا کا سنال گنا کرتے بندے نال گنا کرتے۔ دیکھو نا قرآن آدمی کھولتے، میں کس طرح مثال دوں آپ کو، قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اللہ پاک اعلان کرتے ہیں قرآن کریم کے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں لوگو، اے لوگو، اللہ کیا بات ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ فرماتے ہیں مثال دینے لگا میری طرف کان لگاؤ۔ اللہ کیا بات ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ فرماتے ہیں میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں، ایک مثال دینے لگا ہوں، سارے کام کاج چھوڑ کے میری طرف کان لگاؤ۔ یا اللہ کیا مثال ہے، وہ سارے کما کو ہٹا کے آپا در لانے کے ضروری اعلان ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو خدا کو چھوڑ کر، اللہ خدا قرآن میں آتا ہے نا میں زمین بڑھائی، میں آسمان بڑھایا، میں سورج بڑھایا، میں چند بڑھایا، میں انسان بڑھائے، میں کائنات بڑھائی، میں تو سانستے ہواواں چلائیاں، میں تو سانستے بارشاں برسائیاں، میں تو سانستے اناج اگایا اور نما بیٹھے دل۔ قرآن سارا پڑھے دے کہ نہیں پڑھے دے نگلانا، بارے دے اللہ تے سارے کام میں کیتے، اور انسان ذرا میری طرف کان لگا دیکھ، اللہ فرماتے ہیں جب تم مجھے چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ کتنے بے باک ہیں، توجہ میری طرف، اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ فرماتے ہیں وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اللہ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ کر سکتے، ایسا کدوا ہے خدایا اے کا رکھتے ہیں، اے نہیں کا رکھتے، اے نہیں کا رکھتے، ورے بڑا خطرناک ہوتا ہے، ورے ایک کار نہیں رکھتے، ورے توڑے کو لوگ کرا لگتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں نہیں، جس طرح یہ کر نہیں سکتے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں لن يخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر جڑی گل تو کرتے خدا کرتے او گل بھی تو کو دس سنا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جائے۔ سبحان اللہ۔ یار اساں کو لمیے کتابوں میں جڑنا دی لوڑ کے لیے اساں کو خدا دا قرآن جی رکھے دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ بڑی پیدا کی دی مکھی جڑی میں پڑھائی ہے اے نہیں پڑھاتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، انہاں کو کدے کوئی شیخ خاص کے کنجلے نہ سمجھے، انہاں کو کوئی شیخ او خدایا اے مکھی انہاں کو کیاں خاص کے کنجلے جی ستے دیتے نا تڑکا تھوما دا لوال دینے ہیں ستے دیتے بیٹھے دی بڑی کنڈی پہ سے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، میری پیدا کی ہوئی مکھی ان سے اگر کوئی چیز چھین کر لے جائے، کیا کرے؟ چھین کر لے جائے۔ اتنی گل مجھے کیا کرے؟ یار جس کو مکھی کھاس کے کوئی شہر کر جو ہے ڈاڑا ہونا یا لسا ہونا؟ لسان ہے جی۔ بولو ہے اور تو سیدھا سوئے میں نہ آختا۔ لسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے کمزور ہیں کہ ان سے کبھی کبھی یہ مکھی بھی کوئی چیز چھین گئے، جس دی مکھی نہ سنے اور بولو اور چلے جس دی مکھی نہیں سنتی تے تسی آستے ہو مڑے تو زور چل رہا اور زور کستا چلانے ہو خدا تے چلانے ہو تو سن دیا مکھیاں ملی تنوری صاحب کلہ دی تیاری ہو رہی فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اے اللہ لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں اس مکھی سے وہ چیز بھی واپس نہیں کر سکتے۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں یہ پکارنے والا بھی کمزور اور جس سے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اگر خدا شکوے دے طور تے گل کر دے اللہ اکبر، خدا کیا کہتا ہے، رب کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم تو نے خدا کے مرتبے کو پہچانا ہی نہیں کہ خدا ہے کون۔ اللہ اکبر۔ تو خدا دیاں مثالاں دینے کدے چپڑاسیاں نال، کدے کس نال، کدے سیڑھی نال، کدے چھتا نال، کبھی کہتے بادشاہ اگر ملنا ہو وزیر اعظم کو چپڑاسی کو ملا جاتا ہے، سیکٹری کو ملا جاتا ہے، بعد میں ملاقات ہو جاتی ہے، اسی خدا کو آئیں مل کر آختن کے نہیں جی چھتا تے چڑھنا ہوئے سیڑھی لاندے ہو اور سانگ لاندے ہو تاں ہوتا چلتے ہو، اسی خدا کو آئیں مل کنا۔ یہ ولیوں کو کبھی سیڑھیاں بنا رہا ہے، کبھی کیا بنا رہا ہے، کبھی سیکٹری بنا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ آؤ اللہ پاک فرماتے صحابہ نے پوچھا اللہ تو کدھر ہے؟ خدایا تو دور ہے کہ نیڑے؟ یہ پوچھا خدایا تو دور ہے یا نیڑے، نزدیک ہے یا دور ہے؟ پتہ نہیں ہم کو سمجھتے ہو گے نا اللہ تو دور ہے یا نیڑے، نزدیک ہے یا دور ہے؟ حدیث میں آتا ہے صحابہ سوال کرتے ہیں کیا
فرمایا الہنا قریب فنناجی ام بعید فننادی، اللہ اگر تو نزدیک ہے تو ہم تجھے آہستہ آہستہ پکاریں، اے اللہ اگر تو دور ہے تو ہم تجھے اونچی اونچی آواز سے پکاریں۔ اللہ ہمیں بتا تو صحیح، اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں الہنا قریب فنناجی ام بعید فننادی۔ صحابہ سے پوچھا خدا بھی سننا آسا کہ نہ سننا آسا؟ اللہ نے جبرائیل کو قرآن دے کے بھیج دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا ارشاد فرمایا؟ یہ پہلی حدیث تھی، اب آیت آئی قرآن کریم کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صحابہ پوچھے خدا نیڑے ہے یا دور ہے؟ نیڑے ہے تیسی، دور ہے تیسی، کچھ بات پہچانے نا، بات ہونا دکے کرنے، اور تو سا تک آواز نہیں پہنچتے ہیں نا سپیکر لائے دے، تو سا کو پتہ آسا کدے ساؤنڈ نہ لائے تو ترولی صاحب خفا ہو سن، تو سا ساؤنڈ بھی لاج پڑے بار آواز کرنا، پھر اتنے سپیکر نہیں لا کے دے آواز پہنچانی ہے نا۔ صحابہ اصل بھی خدا کو آواز پہنچانی ہے، تو پوچھو اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول خدا نیڑے ہے ایسی ہولے ہولے پکارا، اور دور ہے ایسی خدا کو آواز پہنچانے کی کوشش کرا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا۔ ایک کدے قرآن نہ ہوئے، قرآن دی آیت نہ ہوئے، یہ سارے علماء بڑا نک کب سنا، انہیں کوئی اجازت ہے یا نہیں؟ قرآن دی آیت ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے اللہ تمہیں قرآن تو قربان دلا۔ سبحان اللہ، کیسا انداز ہے یار، کیسا انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، کا آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، صحابہ پوچھے نیڑی ہے یا قریب ہے یا دور ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب، اور میرے پیغمبر آپ بتا دیں میں قریب ہوں۔ میں کیا ہوں؟ بعض دفعہ سے دور ہوندی ہے، آدمی آتا ہے قریب ہے، قریب ہوندی ہے آتا ہے دور ہے۔ صحابہ پوچھا خدا سنا کیا، صحابہ پوچھا خدایا تو کتنا ایک نیڑے ہے؟ تو تے نیڑے آکے نا، تو کتنا ایک نیڑے ہے؟ اسی آتے ہیں پور پنڈی کولوں کلنجر دے نیڑے ہے، پنڈی کلنجر دے لورا کولوں زیادہ نیڑے ہے، پنڈی نیڑے ہے، لور دور ہے۔ لور اسن دے نیڑے ہے، کراچی دور ہے، کراچی دور ہے، لور نیڑے ہے، لور دور ہے، پنڈی نیڑے ہے، پنڈی دور ہے، ہری پور نیڑے ہے۔ او خدایا تو کتنے ایک نیڑے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں او میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں تمہارے دل کی دھڑکنیں بھی تم سے ذرا دور ہیں، میں خدا تو ان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ اقرب، علماء کو لوگ پوچھو اقرب سیغہ کڑے؟ اقرب اس میں تفصیل کا سیغہ ہے، خدا رب کہتے ہیں اور تمہاری رنگ حیات، تمہاری رنگ حیات یہ بھی ذرا دور ہے اور میرا بھی سے بھی زیادہ تمہارے قریب۔ چھت کڑی جائی ہو او مڑے چلیا او پاگلا او چھت کو تھے رب کو تھے، اے اللہ رب کو تھے، اتھے چھت اتھے اتھے استی سیڑھی دی لوڑ نہیں، وزیر اعظم کو تھے، صدر کو تھے، وزیر اعلیٰ کو تھے، خان کو تھے، چودھری کو تھے، اور رب کیڑی جائے
اللہ تو دلہ بچے اللہ تو دلہ کولو بھی نیڑے اللہ تو دلہ کولو بھی نیڑے اللہ فرماتے ہیں جیب دعوت الدائی اذا دعان اے اللہ تو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے کہ نہیں اللہ فرماتے ہیں جیب دعوت الدائی اذا دعان اے لوگوں سنو اللہ کیسے باتیں کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الدائی اذا دعان اللہ فرماتے ہیں میں پکارنے والے کی پکار اجیب دعوت الدائی اذا دعان اللہ فرماتے ہیں میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں اور اس کو سنتا ہوں اذا دعان جب وہ مجھے پکارے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ چاہیے کہ وہ مجھے پکارے